السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کی ایپیسوڈ نمبر 18 کے بارے میں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اس کے والد نے اس کے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دی تھی جس نے اس کی زندگی مشکل بنا دی تھی۔ اس سے کہا گیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈ کر واپس لائے جس نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ بادشاہ اپنے دوست غلام سے کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتا آخر وہ لڑکی کہاں ہے اور اسے کیسے تلاش کرے۔ وہ بے بس محسوس کر رہا تھا کیونکہ ایک طرف خاندان اس کی شادی معروف سے طے کر چکے تھے اور دوسری طرف اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا تھا۔ غلام اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر چیز وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر بادشاہ کا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ باتوں ہی باتوں میں بادشاہ کہتا ہے کہ اگر شادی کے بعد اسے وہ لڑکی مل گئی تو کیا ہوگا؟ غلام مذاق میں کہتا ہے کہ پھر دوسری شادی کر لینا، آخر تمہاری خاندان میں یہ پہلی بار تو نہیں ہوگا۔ مگر بادشاہ جانتا تھا کہ اس کے والد کبھی ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ غلام اسے یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ ہر فیصلہ جلد بازی میں کرتا ہے اور ہر چیز فوراً حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی دوران بلدنگ خان کی طرف سے دعوت آتی ہے کہ بادشاہ وہاں جانے کے موڈ میں نہیں ہوتا کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ موتیا بھی وہاں موجود ہوگی اور وہ اس وقت کسی جذباتی گفتگو کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ مگر غلام اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ دعوت میں ضرور جائے کیونکہ علاقے کے لوگ اسے عزت دیتے ہیں اور اس کا نہ جانا برا لگے گا۔ آخرکار دونوں ایک ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دعوت میں بادشاہ کی شاندار آمد سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ لوگ اس کی طاقت اور پروٹوکول کی باتیں کرتے ہیں۔ بلندک خان مذاق میں کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آدھی یہ دعوت ان سائرن والی گاڑیوں کے لیے رکھی گئی ہو۔ وہاں موجود لوگ بادشاہ کے سامنے مختلف درخواستیں لے کر آتے ہیں۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے لیے سرکاری نوکری مانگتا ہے اور ساری رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ غلام سخت غصے میں آ جاتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ وہ رشوت نہیں لیتا۔ جب وہ شخص کہتا ہے کہ سرکاری نوکری میں اصل فائدہ تنخواہ سے زیادہ اوپر کی کمائی میں ہوتا ہے تو بادشاہ بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ صاحب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ اب ایسا نظام نہیں چلے گا، نہ وہ رشوت لے گا اور نہ کسی کو لینے دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اصل قصوروار وہ لوگ ہیں جو راتوں رات امیر بننے کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ ادھر ماروخ اپنی دوست مومل کے ساتھ بیٹھی بادشاہ کے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت خوش ہے کہ آخرکار اس کی منگنی بادشاہ سے ہو گئی ہے۔ مومل اسے چھیڑتی ہے کہ بادشاہ جیسا سنجیدہ انسان کہیں شادی کے بعد اسے بھی خاموش نہ بنا دے۔ ماروخ کہتی ہے کہ اس نے ہمیشہ بادشاہ کو اپنا جیون ساتھی تصور کیا ہے اور اب اسے لگتا ہے کہ خدا نے اس کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ دوسری طرف سندری گاڑی میں چھپی چھپی بیٹھی ہوتی ہے۔ غلام سے سب سے چھپا کر رکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر بادشاہ یا حویلی والوں کو اس کی موجودگی کا پتہ چل گیا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ سندری غلام سے ناراض ہوتی ہے کہ وہ اسے گاڑی میں اکیلا چھوڑ کر خود پارٹی میں چلا گیا۔ غلام سے سمجھاتا ہے کہ وہ صرف اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ بادشاہ اس کا بہترین دوست ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو۔ سندری آہستہ آہستہ غلام پر اعتماد کرنے لگتی ہے، مگر پھر اچانک سے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ چونک جاتی ہے کیونکہ وہ آواز بادشاہ کی ہوتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے پہلے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اب اس کے دل میں دوبارہ شک پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید غلام بھی بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ سب ایک منصوبہ تھا۔ اسے لگتا ہے کہ غلام کی ساری نرمی اور ہمدردی صرف ایک دھوکہ تھی۔ اسی دوران غلام گاڑی کی چابیاں لینے جاتا ہے تاکہ سندری کو وہاں سے نکال سکے، مگر بادشاہ اچانک گاڑی کے قریب آ جاتا ہے۔ غلام سخت پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں بادشاہ سندری کو نہ دیکھ لے۔ بادشاہ خود گاڑی چلانے کا فیصلہ کرتا ہے اور غلام کی گھبراہٹ مزید بڑھ جاتی ہے۔ ادھر پارٹی میں موتیا بادشاہ کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اس کے درد کو محسوس کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ محبت صرف خوشیوں کا نام نہیں بلکہ دکھ بانٹنے کا بھی ہے، مگر بادشاہ واضح کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ موتیا سے کہتا ہے کہ چاہے اس کی محبت سچی ہو کیوں نہ ہو، اس کے دل میں صرف ایک ہی لڑکی ہے۔ سندری گاڑی میں بیٹھی اپنے والد کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے غلام پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ سوچتی ہے کہ دنیا میں اس کے والد کے علاوہ کبھی کسی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ اب شاید غلام بھی اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ آخر میں غلام سندری کو پرانی یادوں میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسے بچپن کی باتیں یاد دلاتا ہے، کہہ کے کیسے وہ لوگ سلطان چاچا کی دکان پر آئس کریم کھانے جایا کرتے تھے۔ مگر سندری ابھی بھی بے چین ہوتی ہے اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے جیسے اسے کسی بڑے خطرے کا احساس ہو۔ ایپیسوڈ اسی بے چینی اور سسپینس پر ختم ہو جاتا ہے کہ آخر سندری کا اعتماد صحیح تھا یا واقعی سب اس کے خلاف کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔